بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے فریشہ کی عیدی۔ مجال ہے یہ لڑکی ایک لمحے کو بھی موبائل چھوڑ دے، آج آئے اس کا باپ، اس کے سامنے ہی توڑوں گی۔ زیب النساء کچن میں سنک کے آگے کھڑی برتنوں کا ڈھیر دھو رہی تھی۔ ابھی کئی کام ان کے منتظر تھے۔ روزے کی حالت میں اکیلے کام کرنا خاصا دشوار تھا۔ وریشہ کام چور کو بھی ماں کی حالت پر ترس نہ آیا، بلکہ جب بھی وہ کام کرنے کو کہتی وہ پڑھائی کا بہانہ کر دیتی۔ اب زیب النساء کو لگتا تھا کہ بچوں کو بچپن سے ہی ایک دائرے میں رکھنا چاہیے، ورنہ بڑے ہو کر وہ ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وریشہ کمرے سے نکل کر ماں کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ زیب النساء نے نظر انداز کرتے ہوئے سر جھٹکا۔ جانتی تھی کوئی غرض ہی لائی ہوگی ماں کے پاس۔ پتہ ہے آپ کو ابریشہ کے سسرال سے کتنی اچھی عیدی آتی ہے اس کی؟ انہیں اس کا ندیدہ پن سخت برا لگتا تھا۔ یہ دیکھیں اس نے اسٹیٹس لگایا ہے۔ کیا بتاؤں امی، برانڈڈ کپڑے، جوتے، جیولری، چوڑیاں، مہندی، مٹھائیاں، پھل، میک اپ کا سامان اور نہ جانے کیا کیا۔ وہ ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے عیدی ابریشہ کی نہیں اس کی ہو۔ جاؤ جاؤ میرا سر نہ کھاؤ، وہ تلملا گئیں۔ ایسی بے شرم اولاد ہے، اتنا نہیں کہ ماں کا ہاتھ بٹا دے، لیکن مجھے قصے کہانیاں سنانے۔ مگر وریشہ انتہائی ڈھیٹ بنی اپنی سلکی بالوں سے کھیلتی وہیں کھڑی مسلسل دانت نکال رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا اس کے ذہن میں کوئی بات چل رہی تھی۔ میں بھی عمر سے پوچھتی ہوں وہ لوگ کب میری عیدی لا رہے ہیں۔ اوہ، تو ابریشہ کی عیدی کا قصہ بلا وجہ نہیں سنایا جا رہا تھا۔ خبردار تم نے عمر سے ایسی کوئی فضول بات کی۔ انہوں نے سختی سے تنبیہ کی۔ ارے امی، آج 19واں روزہ ہو گیا ہے، ان لوگوں کی طرف سے کوئی خیر خبر نہیں، اس نے منہ بتایا۔ ان کے ہاں عیدی کا رواج نہیں۔ زیب النساء نے نہایت سکون سے کہہ کر وریشہ کا سارا سکون غارت کر دیا۔ لگ گیا۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ وہ گرتے گرتے بچی۔ کس نے کہنا ہے مجھے؟ اللہ نے عقل دی ہے، اس کو استعمال کر کے نتیجہ اخذ کیا۔ میں نے؟ ایسے کیسے نتیجہ اخذ کر لیا آپ نے؟ وہ ماں کے مقابل کھڑی ہوئی۔ دیکھو وریشہ، عمر کے ابا کی چھوٹی سی دکان ہے اور عمر کو کام پر جاتے دن نہیں ہوئے۔ گھر کا دال دلیا پورا ہونا دشوار ہو گیا ہے آج کل، اوپر کے خرچوں کی گنجائش نہیں ان کے پاس۔ تو کیوں اتنے غریب گھر میں رشتہ کیا تھا میرا؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ غریب گھر کا رشتہ ہو نہیں، اس کے لیے کسی سیشن جج کے گھر سے رشتہ آنا چاہیے تھا۔ وہ سر جھٹکتی باہر نکل گئیں۔ لیکن میں عمر سے بات کروں گی۔ وہ پیر پٹکتی پیچھے آئی۔ زیب النساء نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ میری دوستوں میں میری کیا عزت رہے گی امی؟ تمہیں بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اگر انہوں نے عیدی لانی ہوگی تو لے آئیں گے، ورنہ ہم انہیں خود سے کیوں کہیں گے؟ اس لیے اب اپنی زبان کو لگام دو اور چلو میرے ساتھ، یہ کپڑے دھلواؤ۔ وریشہ نے ماں کی نہ مانی، اپنی منمانی کی اور عمر کو مجبور کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ہمراہ عیدی لے کر آئے۔ اس نے دو گھروں کو مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ عمر کو چیزوں کی ایک طویل فہرست بھیجی تھی۔ اسے اس کی عیدی مانگنے والی بات سخت بری لگی تھی، لیکن یہ تو اس کی ماں کا سبھاؤ تھا
کہ انہوں نے وریشا کی بچکانہ حرکت سمجھ کر کوئی اعتراض نہ اٹھایا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ وریشا کی ماں امی کی دور پرے کیا رشتہ دار تھیں، ورنہ وریشا کو اس کا منہ کھول کر مانگنا مہنگا بھی پڑ سکتا تھا، لیکن اب مہنگا تو زیب النساء کو پڑا۔ محدود آمدنی جہاں کئی ضرورتوں کو بھی نظر انداز کیا جاتا تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے اچھا خاصا خرچہ کروا دیا تھا ان کی نالائق اولاد نے۔ انہوں نے کتنا سمجھایا تھا کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، مگر وریشا نے اپنی منمانی کی کرتے ہوئے طویل فہرست باپ کو تھما دی تھی، اور اب دونوں ماں بیٹی کچن میں جٹی ہوئی تھیں۔ افطاری سے کچھ پہلے ہی وہ لوگ پہنچے تھے۔ وریشا تو مانو سر پر لگی تلوں پر بھجی۔ چند آم سے تھیلے جن کے اندر کچھ سامان تھا، وہ یقیناً آم سے سستے بازار سے خریدا گیا تھا۔ زیب النساء نے اسے جلدی جلدی دسترخوان لگانے کو کہا۔ زیب بہن، اتنا تکلف کیوں کیا آپ نے؟ عمر کی امی دسترخوان پر نت نئی چیزیں دیکھ کر پریشان ہوئیں۔ انہیں خوب اندازہ تھا کہ اس سب کے پیچھے کتنا خرچہ آیا ہوگا۔ آنٹی، میں نے وریشا کو صاف منع کیا تھا کہ ہم افطاری کے وقت نہیں آئیں گے، مگر اس نے بہت مجبور کیا مجھے، اور پھر میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کوئی تکلف نہیں کرے گی۔ زیب النساء نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا، جو شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، یہ سب تو کرنا پڑتا ہے، انہوں نے محبت سے کہا۔ نہیں زیب بہن، یہ سب کیوں کرنا پڑتا ہے؟